شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ پاکستان کی اکانومی کی لائف لائن یعنی کہ پاکستان کی معیشت کی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شہرک ریمیٹنسز ہیں، اور اکانومی میں بلڈ سرکولیشن کا کام کرنے والی ان ریمیٹنسز کو پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں، جو ایکسپیٹریٹس ہوتے ہیں، وہ بھیجتے ہیں۔ پچھلے فسکل ایئر اوورسیز پاکستانیوں نے $30.3 بلین کی ریمیٹنسز بھیجی، جو پاکستان کی $30.6 بلین کی ایکسپورٹ سے صرف 1% کم ہے اور پاکستان کی جی ڈی پی کے 10% کے برابر ہے۔ امریکہ، کینیڈا سے لے کے UK تک دنیا کا شاید ہی کوئی علاقہ یا ملک ہے جہاں آپ کو پاکستانی افراد یا پاکستانی اوریجن فیملیز کی نئی جنریشنز نہ ملیں۔ یہ پاکستانی ایکسپیٹریٹس دنیا بھر میں پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں۔ یہ ہمارے بڑے قیمتی ایسٹس ہیں۔ یہ پردیسی کماتے تو دوسرے ملکوں میں ہیں مگر اپنی کمائی میں پاکستان کو نہیں بھولتے، بلکہ اپنی انکم کا ایک بڑا حصہ ہر مہینے پاکستان میں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو ضرور بھیجتے ہیں، اور جو پاکستانی کہیں پرماننٹ یا لانگ ٹرم سیٹل ہو چکے ہیں وہ بھی پاکستان میں پراپرٹیز اور ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کو پریفر کرتے ہیں۔ دراصل پاکستانی ڈائسپورا کی دنیا میں اپنی خاص آئیڈینٹی ہے۔ سب سے زیادہ پاکستانی اوریجن کے افراد سعودی عربیہ میں ہیں جہاں تقریباً 3 ملین اور پھر UAE میں 1.5 ملین ہیں۔ ان میں میجورٹی لیبر ہے جو کنسٹرکشن، لوکل گورنمنٹ اور ہیلتھ سروسز سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان لاکھوں پاکستانیوں کی وجہ سے ریاض، جدہ، دمام، دبئی، ابوظہبی اور شارجہ جانے والے پاکستانیوں کو وہاں کی سوشل لائف اڈاپٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ UK میں تو پاکستانی کمیونٹی پچھلے 60 سال سے رہ رہی ہے۔ لندن، برمنگھم، مانچسٹر، بیڈفورڈ جیسے شہروں میں پاکستانی اب 1.5 ملین ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زائد پاکستانی رہتے ہیں جو امریکہ کی ہر چھوٹی بڑی اسٹیٹ میں آباد ہیں۔ کینیڈا میں بھی ٹورانٹو، وینکوور اور مونٹریال میں 2.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی امیگرنٹس ہیں۔ آسٹریلیا، جرمنی، ناروے، ڈنمارک، سویڈن میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹس اور کمیونٹیز ہیں۔ پچھلے سال پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجنے والے ملکوں میں $7.4 بلین کے ساتھ سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے۔ $7.4 بلین تو صرف سعودی عرب سے آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس، متحدہ عرب امارات سے $5.5 بلین آئے تھے۔ یہ لاسٹ ایئر کی بات ہو رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر UK سے $4.5 بلین آئے۔ چوتھے نمبر پہ امریکہ سے $3.6 بلین آئے۔ پانچویں نمبر پر یورپ سے $3.5 بلین آئے۔ ورلڈ بینک نے اس سال جون میں اپنی امیگریشن اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ میں اندازہ لگایا تھا کہ پاکستان میں ریمیٹنسز $28 بلین تک آ سکتی ہیں۔ پلیزنٹ سرپرائز یہ ہے کہ ریمیٹنسز ورلڈ بینک کے ایسٹیمیٹ سے 8% زیادہ رہی۔ پاکستان میں ریمیٹنسز میں اضافے کا کریڈٹ FATF کو بھی جاتا ہے، جس کے ریگولیشن کی وجہ سے اور جس کی سختی کی وجہ سے حوالہ ہنڈی کی تقریباً کمر ٹوٹ چکی ہے۔ پاکستان اوریجن کے ڈاکٹرز، انجینئرز، اکانومسٹ، پروفیشنلز اور پولیٹیشنز دوسرے ملکوں میں پاکستان کا امیج بنانے میں جو بھی رول ادا کرتے ہیں، مگر 7 سمندر پار ہونے کے باوجود جو پاکستانی وہاں محنت کر رہے ہیں وہ دیسی ریت رواج سے جڑے رہتے ہیں۔ ایسٹرن کلچر کو وہ اپنے لحاظ سے پروموٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے نام کے حوالے سے ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن رہتی ہے۔ لندن کے پچھلے 8 سال سے میئر صادق خان ایک پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں۔ ان کے ماں باپ 1960 میں پاکستان سے UK گئے تھے۔ صادق خان کے فادر 25 سال تک بس چلاتے رہے، لیکن بیٹے کو بارٹ لاء کی ڈگری دلائی اور صادق خان 2005 میں لیبر پارٹی کے ٹکٹ پہ ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے۔ صادق خان کی وائف بھی پاکستانی اوریجن سے ہے، اور آپ کو جان کی یہ حیرت ہوگی کہ UK میں پاکستانی اوریجن کے MPs لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی ہی نہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے بھی
الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں۔ برطانیہ کے ریسنٹ الیکشن میں 15 پاکستانی اوریجن کے پولیٹیشنز ہاؤس آف کامن کے ممبر بنے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے فارمر پرائم منسٹر حمزہ یوسف بھی پاکستانی اوریجن کے اسکاٹش پولیٹیشین ہیں جو تقریباً 1 سال اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر رہے۔ سلمہ عطاء اللہ اور واجد خان کینیڈین پارلیمنٹ میں، مہرین فاروقی اور عرفان یوسف آسٹریلین پارلیمنٹ میں، اشرف چودھری نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں پاکستانی اوریجن کے ایم پیز ہیں۔ ناروے کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی پاکستان سے تعلق رکھنے والے 10 سے زیادہ ایسے پولیٹیشنز ہیں جو کسی نہ کسی پارٹی کی گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ پاکستانی اوریجن کے امریکہ میں اکانومسٹ عاطف میاں اور برٹش اکانومسٹ آصف کھوجا کے نام کو دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ ایک MIT اور دوسرے ہارورڈ میں پروفیسر ہیں۔ یورپ کی فیشن انڈسٹری میں محمود بھٹی کا نام بھی مشہور ہے، جبکہ پاکستانی اوریجن کے امریکی بلینئر اور بزنس ٹائکون شاہد خان کی بھی دنیا میں ایک زبردست پہچان ہے۔ شاہد خان $12 بلین کے ایسٹس کے ساتھ شاید دنیا کے امیر ترین پاکستانی ہے۔ ویسے تو ان کے ایسٹس پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ریزروز ہیں اس سے زیادہ ہیں۔ وہ US نیشنل فٹ بال لیگ اور انگلش فٹ بال لیگ کے 2 کلبز کے اونر اور امریکہ میں آٹو پارٹس بنانے والی ایک بہت ہی بڑی کمپنی کے اونر ہیں، مالک ہیں۔ امریکہ، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ سمیت کئی ملکوں کی کرکٹ ٹیم اور دوسرے سپورٹس میں بھی پاکستانی اوریجن کے کھلاڑی اپنی ہوسٹ کنٹریز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ان ملکوں کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ اس وقت 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اوریجن کے ورکرز اور پروفیشنلز دنیا کے بہت سارے ملکوں میں رہتے ہیں۔ ان کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق پچھلے سال 8,60,000 پاکستانی دنیا بھر میں جا بسے، جبکہ اس سال اگست میں تقریباً 8 لاکھ پاکستانی اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ باہر جانے والے، پردیس جانے والوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بیورو آف امیگریشن کا ڈیٹا صرف ورک ویزا کے نمبرز جمع کرتا ہے۔ فارن ایجوکیشن اور فیملی سیٹلمنٹ ویزا کیٹیگری والے افراد اس کے علاوہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ایک سوچ ہے کہ ان کی بڑی تعداد PTI اور عمران خان کی ہمدرد ہے، اور پاکستان میں الیکشن اور حکومت کی تبدیلی کے بعد ان کے کانفیڈنس میں شاید کمی آئی ہے۔ لیکن پچھلے سال کے ریمیٹنسز کے نمبرز نے اس تھیوری کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ پچھلے سال $30.3 بلین کی ریمیٹنسز کے نمبر IMF کے $7 بلین کے نئے پروگرام سے 425% زیادہ ہیں، اور پچھلے فسکل ایئر کی $1.9 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے 16 گنا زیادہ ہے۔ لاسٹ فسکل ایئر دنیا میں یہ ریمیٹنسز کی رینکنگ میں بھارت، میکسیکو، چین اور فلپینز کے بعد 5واں نمبر ہے، جس میں $30.3 بلین کے ساتھ پاکستان میں ریمیٹنسز آئے۔ پاکستان ریمیٹنسز کے حوالے سے بنگلہ دیش، ویتنام، ملیشیا اور انڈونیشیا سے بھی آگے ہے۔ PTI حکومت میں سپٹمبر 2020 میں پاکستانی ایکسپیٹریٹس کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا آغاز کیا اسٹیٹ بینک نے، جس کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ، گورنمنٹ سیکیورٹیز، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں 8% تک ریٹرن پر انویسٹمنٹ کے ساتھ ہوم اور کار مارگیج کے لیے ڈسکاؤنٹس ریٹ پر فائنینسنگ آفر کی گئی، اور بہت مقبول ہوا، بڑا پاپولر ہوا یہ جو پروڈکٹ تھی۔ اب تک 7,30,000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھل چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال میں اس RDA کے ذریعے $8.4 بلین پاکستان میں انویسٹ کیے گئے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ریمیٹنسز نے ہمیشہ پاکستان کی اکانومی کو سہارا دیا ہے، فارن ریزروز کو اسٹیبل کیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کیا ہے، ڈیٹ سروسنگ میں آسانی پیدا کی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ نون لیگ، PTI یا PPP کی حکومتوں نے پاکستانی ایکسپیٹریٹس کے لیے کیا کیا ہے؟ جو پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، پاکستان ان کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ایک عام پاکستانی ایکسپیٹریٹ کو ہوسٹ کنٹری میں سخت امیگریشن پالیسیز کے ساتھ بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ بہت سے پاکستانی ورکرز کو میزبان ملک یا اسپانسرز کمپنی کی جانب سے پراپر سیلری نہیں ملتی، اوور ٹائم نہیں ملتا، اور سخت لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی مصیبت میں بیچارے رہتے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں ویزے کی پابندیاں، ریزیڈنس یا ورک پرمٹ، ڈپورٹیشن اور سٹیزنشپ حاصل کرنے میں مشکلات کے وقت پاکستانی ایمبیسی یا ہائی کمیشن ان کی نام کو بھی مدد نہیں کرتا۔
کنسرن کی بات تو یہ بھی ہے کہ پاکستانی ایکسپیٹریٹس کے ساتھ پاکستان میں بھی طرح طرح کے فراڈ ہوتے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ۔ ان بیچاروں کو پاکستان میں بھی پراپرٹیز اور انویسٹمنٹ کے 100% سیکیور رہنے کی گارنٹی نہیں رہتی۔ کہنے کو تو دنیا بھر میں رہنے والے 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی ایکسپیٹریٹس کو ایک فخر سمجھا جاتا ہے اور سمجھا بھی جانا چاہیے، لیکن وہ پاکستان میں نہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں، انہیں الیکشن لڑنے کا حق نہیں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کوئی بھی ڈویل سٹیزن پاکستان کی نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ گویا کہ ون وے ٹریفک ہے۔ یہ ایکسپیٹریٹس، یہ پاکستانی جو بیرون ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے کرتے رہیں، پاکستان ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔